اس دن خدا کے پیغمبر اشمعیل کے ہاں کچھ چھوٹے بچے مہمان تھے جو اشمعیل کی باتوں کو غور سے سن رہے تھے۔ بنی اسرائیل کو گزشتہ سالوں میں پروردگار نے بہت نعمتیں دی، لیکن انہوں نے ناشکری کی اور پیغمبروں کی حکم کو نہیں سنا۔ وہ لوگ غرور میں مبتلا ہو گئے اور دشمنوں سے شکست کھائی، اور صندوق عہد جو حضرت موسیٰ کے دور میں یادگار صندوق تھا اور جنگوں میں ان لوگوں کے دلوں کے لیے آرامش کا ذریعہ تھا، ہاتھ سے کھو دیا۔ اب دشمن جب بھی چاہے ان پر حملہ کر سکتے تھے، ان کے مالوں کو لوٹ سکتے تھے اور ان کے فرزندوں کو اسارت میں لے سکتے تھے۔ اس دوران بنی اسرائیل کے بزرگوں کا ایک گروہ پیغمبر کے گھر آیا اور اس سے چاہا کہ ان کے لیے ایک سالار اور امیر انتخاب کریں تاکہ سب اس کے حکم سے دشمن کے ساتھ لڑیں اور کامیاب ہو جائیں۔ اشمعیل نے آہ لی اور کہا، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ اگر کسی کو آپ کی حاکمیت کے لیے انتخاب کروں اور جنگ کے دوران آپ اس کو تنہا چھوڑ دیں گے اور اس کی حکمرانی سے نافرمانی کریں گے، جس طرح گزشتہ میں حضرت موسیٰ اور باقی پیغمبروں کے حکم سے نافرمانی کی۔ اچانک سب نے فریاد لگائی، نہیں اے پیغمبر خدا، ہم دوبارہ سے نافرمانی نہیں کریں گے۔ اشمعیل نے جب لوگوں کو اصرار کرتے دیکھا، ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا۔ پروردگار نے اس پر وحی نازل کی، طالوت کو ان کے لیے حاکم قرار دیا۔ کیونکہ اشمعیل اس نام سے کسی کو نہیں جانتا تھا، پروردگار نے اس کو بولا، ہم اس کو آپ کے پاس بھیجیں گے۔ طالوت ایک جوان، بہادر، پرہیزگار اور عاقل تھا جو اپنے باپ کے ساتھ ایک گاؤں میں دریا کے کنارے رہتا تھا اور کوئی بھی اس کے شہر کو نہیں جانتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے بھیڑوں کو چرانے کے بعد واپس لے کر آ رہا تھا کہ اس کو پتا چلا کچھ بھیڑ راستے میں گم ہو گئے ہیں۔ بہت پریشان ہوا، بہت تیزی سے باقی بھیڑوں کو گھر پہنچایا اور ایک دوست کو خبر دی تاکہ ایک ساتھ دریا کے راستے سے اکٹھا واپس آئیں۔ انہوں نے جتنا ڈھونڈا نہ ملے۔ اندھیرا پھیلنے کا وقت نزدیک ہونے لگا اور اس کی وجہ سے طالوت کی پریشانی زیادہ ہو گئی اور دوست سے کہا، جلدی کریں کیونکہ بھیڑ تعداد میں کم اور بے زباں ہیں، یقیناً رات کا اندھیرا ان کو ڈرائے گا۔ وہ رات کو دریا ہی کے کنارے رہ گئے اور صبح دوبارہ اپنی تلاش کو شروع کیا، یہاں تک کہ شہر صوف کے نزدیک پہنچے۔ طالوت کے دوست نے مشورہ دیا کہ شہر کی طرف جائیں اور خدا کے پیغمبر سے مدد مانگیں۔ طالوت نے بھی قبول کر لیا۔ وہ ابھی شہر کے اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ ان کا اشمعیل کے ساتھ ٹکراوا ہوا۔ خدا کے پیغمبر نے جیسے ہی طالوت کو دیکھا، احساس کیا کہ اس کو بہت اچھے سے جانتا ہے اور سمجھ گیا یہ وہی حاکم ہے۔ سامنے آیا اور اپنے بارے میں بتایا۔ طالوت نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا اور کہا، خدا کے پیغمبر، درود ہو آپ پر۔ اس کے بعد اپنے گزرے حالات اور بھیڑوں کے گم ہو جانے کے قصے کو بیان کیا۔ اشمعیل نے کہا، ابھی بھیڑیں تمہارے باپ کے باغ کی طرف واپس آ رہی ہیں، بس آپ پریشان نہ ہوں، لیکن میرے پاس آپ کے لیے ایک کام ہے جو اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ پروردگار نے آپ کو مامور بنایا ہے کہ بنی اسرائیل کا حاکم بنو اور انہیں دشمنوں کے شرارتوں سے نجات دو۔ طالوت نے حوصلے کے ساتھ پیغمبر کی باتوں کو سنا، ایک عرصے تک اس مہم ماموریت پر تفکر کیا اور اس کے بعد کہا، خداوند نے میرے حق میں بہت بڑا کرم کیا ہے، امید رکھتا ہوں کہ اس ماموریت کو بہت اچھے سے انجام دوں۔ سارے لوگ شہر کے میدان میں جمع ہوئے۔ اشمعیل نے طالوت کا ہاتھ پکڑا اور بلند آواز میں کہا، اے لوگوں، اس جوان کا نام طالوت ہے، پروردگار نے اس کو آپ لوگوں کی حکمرانی کے لیے انتخاب کیا ہے، اس کی پیروی کرو اور دشمن کی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اچانک قوم کے بزرگوں نے کہا، وہ کہاں سے آیا؟ اس کے ظاہر سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فقیر خاندان سے ہے۔
سپاہیوں کا سالار لازمی طور پر دولت مند، امیر اور حاکم خاندان سے ہو۔ اشمعیل نے کہا یہ ضروری ہے کہ حاکم خدا سے ڈرے اور آگاہ، بہادر اور امانت دار ہو، نہ کہ دولت مند، کیونکہ خدا نے اس کو انتخاب کیا ہے، بس یقیناً حکمرانی کی لیاقت رکھتا ہے۔ قوم کے بزرگوں نے کہا بس ہمارے لیے کوئی نشانی لے کر آؤ تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ خدا نے اس کو انتخاب کیا ہے۔ اشمعیل نے کہا اس کی نشانی یہ ہے کہ ابھی فرشتے صندوق عہد کو جو ظالموں کے ہاتھ میں ہے آپ لوگوں کو واپس پلٹائے گا۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ صندوق عہد اشمعیل اور طالوت کے نزدیک ظاہر ہوا، پس سب نے طالوت کی حاکمیت کو قبول کیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ طالوت نے شہر کے باہر ایک فوجی کیمپ بنایا اور بنی اسرائیل کے مردوں کو جنگ کی تربیت دی تاکہ لڑائی کے لیے ضروری تیاری حاصل کریں۔ وہ ہر دن کیمپ میں خبر لینے جاتا تھا۔ جب فوجیوں کی ٹریننگ سے مطمئن ہو گیا، انہیں جمع کیا اور بلند آواز میں کہا، اے میرے سپاہیوں، اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ ہم دشمن کو اپنے سرزمین سے نکال دیں۔ صرف وہ لوگ میرے ساتھ جنگ کے میدان میں آئیں جس کا ہدف دشمن کے ساتھ لڑنا ہو۔ ہر کوئی جو جہاد کے لیے ارادہ نہیں رکھتا اور اپنی بیوی، بچے اور اپنے اثاثوں سے دلچسپی رکھتا ہے شہر میں رکے۔ اب آپ لوگ جائیں اور خود کو اس دن کے لیے تیار کریں۔ ایک دن خداوند نے اشمعیل پر وحی نازل کی کہ بنی اسرائیل کے دشمن کو وہ شخص شکست دے سکتا ہے جو یعقوب کے نواسوں میں سے ہے اور عیشا کا بیٹا ہو اور موسیٰ کا زرہ اس کے بدن کے اندازے سے ہو۔ اشمعیل اور طالوت نے عیشا کے لیے پیغام بھیجا کہ اپنے بیٹوں کے ساتھ ہمارے پاس آ جائے۔ طالوت نے زرہ عیشا کے ایک ایک بیٹے کو پہنایا، لیکن زرہ کسی کے بھی اندازے کا نہیں تھا۔ حیرانگی کے ساتھ عیشا سے پوچھا گیا، تمہارا کوئی اور بیٹا نہیں ہے؟ عیشا نے جواب دیا، میرا صرف ایک اور بیٹا ہے جو کہ نوجوان ہے اور میرے بھیڑوں کو چرانے کے لیے لے کر جاتا ہے۔ طالوت نے کہا، اس کو خبر دو یہاں پر آئے۔ کچھ وقت بعد ایک کمسن چھوٹے قد والا جس کا جسم قوی اور طاقتور تھا داخل ہوا۔ طالوت نے زرہ داؤد کو پہنایا۔ زرہ بالکل اس کے اندازے کے مطابق تھا۔ طالوت نے داؤد کے آرام بھرے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، یقیناً خداوند اس کی توانائی سے آگاہ ہے کہ بنی اسرائیل کی اس جنگ میں کامیابی کے لیے اس کو انتخاب کیا ہے۔ حرکت کا دن آ پہنچا اور طالوت کے حکم سے بنی اسرائیل کے کئی سو لوگ روانہ ہوئے۔ کچھ وقت بعد ایک خشک اور کم پانی والے صحرا میں پہنچ گئے۔ جو پانی اپنے ساتھ لائے تھے وہ ختم ہو چکا تھا۔ طالوت نے روکنے کا حکم دیا اور سپاہیوں کی طرف دیکھ کر کہا، بہت جلد گوارا پانی کے نہر تک پہنچیں گے۔ جو صرف ایک چلو بھر پانی پیے گا وہ میرے ساتھ آئے گا، اور جو کوئی زیادہ پیے گا اور خود کو سیراب کرے گا لشکر سے نکال دیا جائے گا۔ سب نے کہا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ایک چلو سے زیادہ پانی نہیں پیئیں گے اور آپ کے ساتھ آئیں گے۔ تھوڑی دیر بعد نہر تک پہنچ گئے۔ سپاہیوں نے طالوت کو وعدہ دیا ہوا تھا کہ ایک چلو سے زیادہ پانی نہیں پئیں گے، لیکن اب اس جاری پانی کو دیکھنے سے شک میں مبتلا ہو گئے تھے اور کہتے تھے، مگر حاکم ہمارے پیاسے ہونٹوں کو نہیں دیکھتا کہ جو کہتا ہے صرف ایک چلو پانی پیو۔ ایک سرباز نے کہا، حاکم بھی ہماری طرح پیاسے ہیں، شاید وہ ہمیں آزمائش کرنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اس کی پیروی کرتا ہے اور کون لوگ نافرمانی کرتے ہیں۔ سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد نے اپنی ان باتوں پر توجہ کیے بغیر تیزی کے ساتھ خود کو پانی تک پہنچایا اور اس قدر پیا کہ سیراب ہو گئے، لیکن ایک کم تعداد والے سپاہیوں نے صرف ایک چلو پانی پیا اور نہر سے دور ہو گئے۔ طالوت نے کئی سو باقی رہنے والے سپاہیوں کے ساتھ اپنے راستے کو جاری رکھا اور باقی جو اپنے وعدے کو توڑ چکے تھے شرمندگی کے ساتھ
شہر کی طرف واپس آئے۔ طالوت کے سپاہیوں نے اپنے راستے کو جاری رکھا یہاں تک کہ دشمن کے ایک بڑے لشکر تک پہنچ گئے۔ سپاہیوں کی بڑی تعداد کو دیکھ کر کہنے لگے، یقیناً ہم اس کم تعداد کے ساتھ دشمن کی اس زیادہ تعداد کے مقابلے میں شکست کھائیں گے۔ لیکن سپاہیوں کے ایک چھوٹے گروہ جن کا ایمان خدا پر محکم تھا، انہوں نے کہا، خداوند نے ان لوگوں کو مدد اور کامیابی کا وعدہ دیا ہے۔ جو بھی خدا پر ایمان رکھتا ہو، ممکن ہے کم تعداد والے لوگ خدا کی مدد سے زیادہ جمعیت والے لوگوں پر کامیاب ہو جائیں گے۔ جالوت دشمن کا ایک سالار 2 لشکروں کے درمیان میں آیا اور آ کر کہا، تم نے کس طرح جرأت کی ہے کہ اس چھوٹے سے لشکر کے ساتھ ہم سے جنگ کرنے آئے؟ اب ذرا جنگجوؤں کو بھیجو اور دیکھو کس طرح ایک آنکھ جھپکتے ہی اس کو مار دیں گے ہم۔ داؤد آگے آیا، طالوت سے اجازت مانگی اور میدان کی طرف گیا۔ جالوت نے ہاتھی کے اوپر بیٹھے ہوئے داؤد کے چھوٹے قد اور قامت کی طرف نگاہ کی اور کہا کہ کہاں تمہارے لشکر میں کوئی جنگجو نہیں تھا جو تم نے اس چھوٹے بچے کو میدان میں بھیجا ہے؟ اور اونچا اونچا ہنسنے لگا۔ داؤد کچھ قدم آگے آیا اور غصے سے جالوت کو کہا، میں چاہتا ہوں تمہارے ساتھ جنگ کروں اور خدا کی مدد سے آپ کو شکست دوں۔ یہ خدا کا وعدہ تمہارے لیے ہے۔ اس کے بعد چند قدم پیچھے گیا، ایک بڑے سے غلیل میں پتھر رکھ کر نشانہ بنایا اور بہت ہی مہارت اور چالاکی سے پتھر کو اس کی طرف پھینکا۔ پتھر ہوا میں گھومتے گھومتے زور سے بالکل صحیح جگہ پر جالوت کے ماتھے پر لگا۔ اچانک جالوت ہاتھی کے اوپر سے زمین پر گرا اور مر گیا۔ جالوت کے مرتے ہی سارے لشکر میں ہلچل مچ گئی۔ یقین نہیں کر رہے تھے کہ جالوت مارا گیا۔ طالوت کے لشکر نے اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے بڑی قدرت کے ساتھ دشمن کے لشکر پر حملہ کر دیا اور دشمن کے لشکر کے لوگ ڈر کر بھاگنے لگے، اور اسی طرح طالوت کا چھوٹا سا لشکر خدا کے دیے ہوئے وعدے کے مطابق اور خدا پر یقین کے ساتھ جالوت کے بڑے سے لشکر پر جیت گیا۔